دستک کی آواز سن کر شازیہ بیدار ہو گئی۔ اس نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی تو 8 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے تنویر پر چادر ڈالی اور سلیپنگ گاؤن پہن کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر حنا دکھائی دی۔ بہت گہری نیند سوتی ہو بھابھی، 3 بار دستک دے چکی ہوں۔ سوری، شازیہ بھی مسکرا دی۔ دراصل نیند دیر سے آئی تھی۔ اوہ، پھر تو میں نے غلطی کی ہے تمہیں جگا کر۔ میں ناشتہ تیار کرنے لگی ہوں، تم لوگ غسل سے فارغ ہو کر ڈائننگ روم میں آ جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر واپس چل دی۔ شازیہ مسکراتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ غسل سے فارغ ہو کر اس نے تنویر کو جگایا۔ پھر 9 بجے کے قریب وہ دونوں ناشتے کی میز پر پہنچے تو حنا اور شکیل ان کے منتظر تھے۔ ناشتے کے دوران باتیں ہوتی رہیں۔ پھر 9:30 بجے شکیل انہیں اپنی کار میں لے کر چل دیا۔ حنا بھی ساتھ تھی، لیکن اس کو شکیل کے ساتھ واپس آنا تھا۔ شکیل کے سابقہ ملازم کا گاؤں وہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر تھا، جس میں 15 میل کچی سڑک کا سفر تھا۔ کچا راستہ ناہموار تھا، اس لیے شکیل احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ 50 میل کا فاصلہ مین روڈ پر 1 گھنٹے میں ہوا تھا، لیکن کچے راستے پر 15 میل کرنے میں 40 منٹ لگ گئے۔ آخر نہر کے پار انہیں اپنی منزل نظر آنے لگی۔ نہر کے پل سے گزر کر وہ 5 منٹ میں گاؤں کے پاس پہنچ گئے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں 60-70 کچے پکے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ آبادی کی دوسری جانب ایک مندر نظر آ رہا تھا۔ گاؤں کے آس پاس کی زمین ناہموار تھی، جس پر گھنے درختوں کی بہتات تھی۔ کہیں کہیں سرسبز کھیت بھی تھے اور اونچے نیچے ٹیلے بھی۔ کرشن کا گھر گاؤں کے ابتدائی حصے میں تھا۔ کچا راستہ اس گاؤں تک ہی تھا، چنانچہ شکیل نے اس راستے پر گاڑی روک دی۔ اتنے میں گاؤں کے چند بچے گاڑی کے قریب آ گئے۔ شکیل نے ان میں سے ایک سے کہا، بیٹا ذرا کرشن کمار کو تو بلاؤ، ہم اس کے مہمان ہیں۔ لڑکا فوراً پلٹ کر گھروں کی طرف دوڑ گیا۔ 3-4 منٹ بعد ایک نوجوان تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ وہ شکیل اور تنویر سے عمر میں 8-10 سال کم معلوم ہوتا تھا، مگر دبلا پتلا اور قد لمبا تھا۔ کرشن آ رہا ہے، شکیل نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے؟ حیرت کس بات پر؟ اس کے ساتھ بیٹھے تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی صحت پر۔ شادی سے پہلے یہ پہلوانوں کی طرح صحت مند اور موٹا تھا، لیکن اب کافی کمزور معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں کرشن قریب آ پہنچا۔ شکیل اور تنویر کار سے نکل آئے تھے۔ کرشن نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ شکیل اور تنویر نے باری باری اس سے ہاتھ ملایا۔ پھر شکیل اسے بتانے لگا کہ وہ اس سے ملنے اور گاؤں کی سیر کرنے آئے ہیں۔ کرشن ان کی آمد پر خوش ہو رہا تھا۔ وہ انہیں اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی سیتا کو دیکھ کر شازیہ اور حنا احساس کمتری محسوس کرنے لگی۔ وہ ان دونوں سے کئی گنا خوبصورت اور متناسب الاعضاء جسم رکھتی تھی۔ رنگ بھی گورا تھا۔ کرشن نے انہیں کمروں میں کرسیوں پر بٹھایا اور خود اپنی بیوی کے ساتھ ان کی خاطر تواضع میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے پرتکلف کھانے سے فارغ ہو کر شکیل نے کرشن کو اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ تنویر اور شازیہ گاؤں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے 2-3 دن اس کے مہمان رہیں گے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی جناب، کرشن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہم سے جو ہو سکا ان کی خدمت کریں گے۔ شکیل نے کرشن کو یہ بتانے سے گریز کیا کہ تنویر اور شازیہ پاکستان سے آئے ہیں، تاکہ گاؤں والے تعصب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے بجائے اس نے کرشن سے یہ کہا کہ تنویر اس کا کزن ہے اور دہلی میں اس کا بہت بڑا بزنس ہے۔ بعد میں اس نے تنہائی میں تنویر اور شازیہ کو ہدایت کی کہ خود کو وہاں پاکستانی ظاہر نہ کریں۔ کرشن نے اپنے مکان کے بقیہ 2 کمروں میں سے ایک کمرہ ان دونوں کے لیے سجا دیا۔ برابر کے کمرے میں وہ اور اس کی بیوی سوتے تھے، جبکہ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا جسے کرشن نے بند کر دیا تھا۔ 4 بجے شکیل اور حنا نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کرشن سے کہا، کرشن میں جا رہا ہوں، اپنے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ جلدی میں تم لوگوں کے لیے کوئی تحفہ نہ لا سکا، یہ رکھ لو۔ اس نے 1000 روپے کا نوٹ کرشن کی طرف بڑھایا، لیکن کرشن نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی شکیل نے زبردستی اس کی جیب میں ٹھونس دیا۔ چند منٹ بعد دونوں رخصت ہو گئے۔ کرشن انہیں گاڑی تک چھوڑنے گیا۔ اس کی بیوی سیتا ایک چارپائی پر بیٹھی شازیہ اور تنویر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تنویر بھی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیتا کا حسن اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ کرشن واپس آیا اور سیتا کے پاس بیٹھ گیا۔ تم دونوں میں میاں بیوی کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ شازیہ نے کرشن سے پوچھا۔ ہاں بیگم صاحبہ، یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، کرشن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا وہ بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ مندر میں رہتے ہیں، کرشن بولا۔ ان کی سیتا کے سوا کوئی اولاد نہیں ہے اور بیوی 2 سال پہلے مر گئی تھی۔ ہماری شادی کے بعد انہوں نے مندر میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ وہ مندر کے مہا پجاری ہیں۔ مندر کتنی دور ہے؟ میں اس کی سیر کرنا چاہتی ہوں، شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور کریں، جب آپ کا دل چاہے بتا دیجیے گا، سیتا آپ کو وہاں لے جائے گی۔ تم کیا کام کرتے ہو کرشن؟ تنویر نے سوال کیا۔
جی پہلے تو میں شہر میں شکیل صاحب کے پاس کام کرتا تھا، لیکن اب گاؤں میں زمیندار کے پاس نوکری کرتا ہوں۔ کس قسم کی نوکری؟ کیا اس کی زمین پر کاشت کرتے ہو؟ نہیں، میں رات کے وقت اس کی بھینسوں بکریوں کے باڑے کی رکھوالی کرتا ہوں، کیونکہ رات میں جنگل کی طرف سے بھیڑیے اس طرف آتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو کھا جاتے ہیں۔ وہاں سے میں صبح 7-8 بجے گھر آ جاتا ہوں۔ تو کیا رات کو سیتا یہاں تنہا رہتی ہے؟ شازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ویسے بھی سیتا کی حفاظت اس کا باپ کرتا ہے۔ کرشن کی بات سن کر تنویر کو بہت حیرت ہوئی۔ چند منٹ بعد شازیہ نے کرشن سے کہا، کرشن، میں ذرا مندر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے پہلے کبھی مندر نہیں دیکھا دیدی؟ کرشن نے حیرت سے کہا۔ شازیہ نے تنویر کی طرف دیکھا۔ تنویر جلدی سے بولا، دیکھا تو ہے، لیکن یہ شہری اور دیہی مندر میں فرق معلوم کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کرشن بولا، لیکن پوجا پاٹ صبح کے وقت ہوتی ہے وہاں۔ فی الحال میں باہر سے دیکھوں گی، شازیہ نے مسکرا کر کہا، پھر تنویر سے بولی، چلو تنویر۔ سیتا، تم مہمانوں کے لیے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دو۔ کرشن نے سیتا کو ہدایت کی۔ ابھی سے؟ شازیہ حیرت سے بولی، ہم لوگ تو رات 9 بجے سے پہلے نہیں کھاتے۔ کرشن نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے دیدی، شہر والے 9-10 بجے رات کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن گاؤں میں سورج ڈوبتے ہی لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تنویر نے شازیہ سے کہا، تم ابھی اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ اوہ، تو کیا تم نہیں چل رہے ہمارے ساتھ؟ شازیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری ڈیئر، میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، اس سفر نے چولے ہلا دی ہیں۔ تنویر نے مسکرا کر کہا، تم جاؤ، کرشن بہت مخلص آدمی ہے، یہ تمہارا خیال رکھے گا۔ ہاں دیدی، آپ کوئی فکر مت کریں، کرشن نے جلدی سے کہا۔ یہاں بڑی عزت ہے میری، مندر کے پروہت کا بھانجا اور داماد ہونے کے سبب سارا گاؤں ہماری عزت کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں جو آپ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ میرے ماموں کے جاہو جلال سے سب واقف ہیں اور سب ڈرتے ہیں۔ اچھا، پھر تم آرام کرو، کوئی ایسپرین وغیرہ لے لو تاکہ شام تک ٹھیک ہو جاؤ، شازیہ نے تنویر سے کہا۔ پھر وہ کرشن کے ہمراہ باہر چلی گئی۔ سیتا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تنویر دانستہ شازیہ کے ساتھ نہیں گیا تھا، وہ سیتا کے ملکوتی حسن سے آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا، جس نے پہلی نظر میں ہی اس کے دل دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سیتا کی طرف دوستی کا قدم بڑھائے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ سیتا نے چند لمحوں بعد سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور تنویر کی نگاہوں کا مرکز جان کر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو سیتا؟ تنویر نے آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ کہیں نہیں، بابو جی کھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ ابھی تو شام ہونے میں کافی دیر ہے، بیٹھو، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی کام ہے بابو جی؟ حکم کریں، وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کام تو کوئی نہیں ہے، لیکن تنہائی میں مجھے بوریت ہوتی ہے، چند منٹ بیٹھو پھر چلی جانا۔ سیتا کے گلابی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تنویر کی کرسی اس سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھی اور اس کا رخ سیتا کی طرف ہی تھا۔ کرشن کیسا ہے؟ کیا وہ تمہیں بہت چاہتا ہے؟ تنویر نے اس کے رخساروں پر نگاہیں جما کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا بابو جی، یہاں تو ماں باپ جس سے بیاہ دیں گزارا کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس سے زیادہ خوش نہیں ہو، تنویر نے کہا۔ شاید اس لیے کہ وہ تمہیں بھرپور محبت نہیں دیتا، اسے اتنا وقت ہی نہیں ملتا بابو جی، وہ آہستہ سے بولی۔ شادی کا پہلا مہینہ ٹھیک گزرا تھا، اس کے بعد اس نے زمیندار کی ملازمت شروع کر دی، اب اس کی راتیں وہیں بسر ہوتی ہیں، صرف دن کے وقت وہ گھر پر ہوتا ہے، اس میں سے بھی وہ 6-7 گھنٹے سو کر گزار دیتا ہے، کچھ وقت وہ گاؤں کے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے گھر وقت گزار دیتا ہے، میرے لیے اس کے پاس 2-3 ہی گھنٹے ہوتے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر تنویر کی آنکھیں چمکنے لگیں، یقیناً سیتا مرد کی محبت کی پیاسی تھی اور کرشن سے اسے ضرورت کے مطابق محبت نہیں ملی تھی، اس صورت میں اس کی پیش قدمی سیتا کے لیے تسکین کا باعث بن سکتی تھی۔ بڑے دکھ کی بات ہے سیتا، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کرشن کو تمہارے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اول تو اسے ایسی نوکری ہی نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری رات تنہائی میں گزرے، اور اگر مجبوراً نوکری کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سارا دن تمہارے پاس گزارے اور تمہیں بھرپور محبت دے جو ہر عورت کا حق ہے، تم کسی وقت اسے سمجھاؤ نا۔ میں اسے کیسے سمجھا سکتی ہوں بابو؟ سیتا کی آواز بھر آ گئی، اسے تو خود احساس کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ تنویر جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، اوہ تم تو رو رہی ہو پگلی، شاید میری باتوں سے تمہیں دکھ پہنچا ہے۔ وہ سیتا کے قریب پہنچا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے شہابی رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سیتا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، کاش میں تمہیں کرشن کی محبت دے سکتا۔ میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں سیتا، مجھے حیرت ہے کہ کرشن کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں۔
کیا وہ اتنا ہی نادان ہے؟ نہیں بابوجی، اچھا خاصا سمجھدار ہے۔ پھر وہ تمہاری قدر کیوں نہیں کرتا؟ تنویر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ آبادی سے نکل آئے۔ تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر مندر کی قدیم عمارت نظر آ رہی تھی۔ مندر کے بائیں جانب بلند ٹیلے تھے۔ گاؤں والوں نے شازیہ کو حیرت سے دیکھا، لیکن کسی نے کرشن سے اس کے متعلق پوچھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہاں سے ایک راستہ مندر کی طرف جاتا تھا جس کے دونوں طرف گھنے اور بلند درخت تھے۔ کرشن اسی راستے پر ہو لیا۔ شازیہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ گھنے درختوں کے سبب وہاں سے مندر کی عمارت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کرشن، یہاں مرگھٹ بھی ہے جہاں تم لوگ مرنے والے کی چتا جلاتے ہو؟ شازیہ نے کرشن کو مخاطب کیا۔ ہاں دیدی، وہ تو ہر گاؤں میں ہوتا ہے۔ مندر کے بائیں جانب جو ٹیلے ہیں وہی مرگھٹ ہے۔ وہ رکے بغیر بولا۔ اچھا، کیا ان ٹیلوں پر مردے جلائے جاتے ہیں؟ شازیہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چند منٹ کے بعد مندر کے قریب پہنچے۔ مندر کے آس پاس اس وقت کوئی نہ تھا۔ مندر کا دروازہ بھی بند نظر آ رہا تھا۔ مندر کی عمارت بہت پرانی معلوم ہوتی تھی۔ شازیہ نے اس کے گرد گھوم کر جائزہ لیا۔ پھر وہ دونوں مندر کے دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر نکل آیا۔